शर्म नहीं आती अम्मा? कब्र में पैर हैं, फिर भी औलाद में नाइंसाफी कर रही हो। अभी भी बेटियों और उनकी औलादों की परवाह। बेटा क्यों नजर नहीं आता आपको? या ये सौतेला है? सई साहब गुगू घोड़े बने खड़े थे। पीछे गिरी नानी अम्मा ने आंसुओं में डूबी हिचकी अधूरी छोड़कर फिर से बैठने की कोशिश की। वहाब लपक कर दादी के पास पहुंचा तो सई साहब के मुर्दा तन में भी हरकत आई। सुरैया ने फिर से फिजा में जहर घोला। आइए सई साहब, चलो वहाब निकलो इधर से। इनके ड्रामे, इनकी तबीयत 20 साल से ऐसी ही है। चलो निकलो तुम दोनों। वहाब ने माँ को नज़रअंदाज करके दादी को गोद में भर लिया। वहाब ये इतनी सी थी। जब मैंने पहली बार उसके इधर सुरमे का टिक्का लगाकर उसे तेरी वोटी बनाया था। उन्होंने वहाब की पेशानी पर सर्द कांपती शहादत की उंगली रखी। दादी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही हो जाएगा। अभी आप उठें, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, पहले इधर निकाह होगा, वरना ये सारे उसे मार देंगे। उन्होंने उंगली चारों तरफ घुमाई। वहाब बेटा, चलो। सुरैया बेकरारी से पुकारी। सगीर अहमद, इमाम साहब को बुलाओ। मैं कहती हूँ अभी लेकर आओ। सुरैया चील की तरह उन पर झपटी। अगर वहाब दरमियान में ना होता तो वो इस बूढ़ी बीमार औरत का मुंह नोच लेती। अम्मा, ये इतने सारे डशकरे खड़े हैं, किसी से भी कर दो निकाह। कोई भी उसे लेकर दफा हो जाए। या डायन बनकर तुमने मेरे घर को ही खाना है। वो फिर से गुस्से से पागल होकर उनकी तरफ लपकी तो वहाब ने उन्हें कंधों से थाम लिया। अब बस अम्मी, एक कदम भी दादी की तरफ ना उठाना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। फिर वो आग उगलता सई साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप शोहर हैं इनके, गुलाम नहीं। आपके होते हुए मैं उनको हद में रखता अच्छा नहीं लगूंगा। अम्मी, अब ये निकाह होगा, अभी होगा और आपके सामने होगा। आप मुझे रोक कर दिखाएं। 4 दिन हो चुके थे नानी को फालिज का अटैक हुए, लेकिन उसे कोई भी उनके पास अस्पताल नहीं लेकर गया था। वहाब खुद भी घर ना आया था। नैनतारा को लगता 4 दिन में दुनिया बदल गई है। इस कदरे बेतरतीब कमरे में सोफे पर लेटी वो सोचती रहती कि काश मैं मर ही गई होती। वहाब ने उन सबको उसे मारने से ना रोका होता तो वो खुद भी पिस्तौल की गोली से मरने पर बिल्कुल आमादा थी। कमरा बंद करने पर तो तशद्दुद ने मजबूर किया था। उसे सर के जख्म में दर्द सा महसूस हुआ तो उठ खड़ी हुई। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर सर टटोलकर मरहम लगाया। दफातन निगाह क्लॉक पर पड़ी तो भूख भी महसूस होने लगी। उसे याद आया, सुबह ब्रेड का हल्का फुल्का नाश्ता मामू ने दिया था। अब शाम के 5 बज रहे थे। हौले हौले सारे एहसासात जाग उठे थे। शर्मिंदगी, नदामत, पछतावा और खुद से नफरत, सब ही कुछ था। किरदार का गुरूर पाश पाश हो गया था। पूरी हस्ती टूट कर बिखरी थी। नुकसान ऐसा हुआ था कि 7 जिंदगियां भी कमरे के अंदर बंद रहकर गुजार देती तो भी लोग भूलते न भूलने देते। बेचैनी और भूख शदीद बढ़ गई तो उठ खड़ी हुई, लेकिन पैरों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। बेड की साइड टेबल पर उसके मिजाजी खुदा की यूनिफॉर्म में तस्वीर धरी थी। इस पर नजर पड़ते ही उसने शर्मिंदगी से आंखें फेर लीं और हिम्मत करके कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में ब्लॉक लाउंज में ब्लॉक्स के साथ खेलते बच्चों ने हैरत से उसे देखा तो उसने होंठ फैलाकर मुस्कुराने का तासुर देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसी वक्त सुरैया बेगम ने उसे देखा तो चील की तरह उस पर झपटी थी। बदकिरदार, कमीनी, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर को गंदा करने की? उसी के कमरे में अपना गंदा वजूद रख। खबरदार जो एक कदम भी बाहर निकाला। उसने भागकर फिर से अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया कि मार खाने से उसे बहुत डर लगता था। कमरे में आकर बेड पर बैठने की जुर्रत न हुई तो एक बार फिर से 4 दिन से मस्कन बने सोफे पर बैठ गई। भूख का एहसास था कि बढ़ता जा रहा था। ध्यान बटाने को उसने एलईडी चलाकर आवाज़ मद्धम कर ली। इससे पहले कि वो चैनल बदलती उसे स्क्रीन पर वहाब नजर आ गया। एसपी साहब, हॉस्टल सील करने से बाकी तालबात के लिए मसला नहीं हो जाएगा? पर कटी सी एंकर बालों को झटका देकर सवाल पूछ रही थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारा स्टाफ इस केस में मुलविस पाया गया है। घर के ऑनर समेत 13 लड़कियां इस ग्रोह का हिस्सा हैं, जबकि लड़के पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
کہا جا رہا ہے آپ کی کزن کی وجہ سے آپ اس کیس میں زیادہ سرگرم ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم 2 مہینے سے اس کیس پر کام کر رہے تھے، بالکل رازداری سے، تاکہ آپ جیسے کرم فرماؤں سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔ بھنا ہو کر جواب دیتا وہ وہاں سے ہٹا تو اینکر ہجانی انداز میں اس کی بربادی کا قصہ دہرانے لگی۔ اس نے بے دلی سے اسکرین آف کر دی۔ بھوک سے مروڑ کھاتی انتڑیوں کے ساتھ وہ نانی کے لیے دعا کرنے لگی۔ جب سعید صاحب نے اسے باہر بلایا تو اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھائے۔ نانی اماں اسپتال سے آ چکی تھیں۔ وہ لپک کر پاس پہنچی۔ یوں لگا جیسے سر پر سائباں آ گیا ہو۔ سب کے لیے کھانا میز پر چنا جا رہا تھا اور سارے گھر میں اس کی خوشبو پھیلی تھی۔ نین تارا کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہاب لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا اور وہ گر رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ بیڈ پر تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ برس ہی پڑا۔ جب کمرے میں بند رہنا چاہیے تھا تب تم ہوٹلوں میں ملاقاتیں کرتی پھر رہی تھی۔ اب گھر میں کمرے میں بند ہونے کا مطلب امی بیمار، دادی اسپتال اور بھابھی کے بچے چھوٹے، تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ کھانا خود بنا لو۔ وہ لوگ نوکر ہیں تمہارے؟ تارا جلدی سے گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر چاولوں کی پلیٹ پڑی تھی۔ اس نے بے صبری سے اٹھا لی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ کس قدر عقل سے پیدل ہوتی ہو تم لڑکیاں۔ کسی نے چند ڈائیلاگز بولے اس کے ساتھ بند کمروں میں جانے کو تیار ہو جاتی ہو۔ کوئی شرم، جھجک یا احساس گناہ کوئی نہیں روکتا تمہیں؟ ان ساری خرافات کے پیچھے کون سا جذبہ ہوتا ہے جو منہ اٹھا کر ملنے پہنچ جاتی ہو؟ ان میں سے تو کوئی اس بات کا جواب نہ دے سکی۔ تم ہی بتاؤ کون سا کیڑا گھسا تھا دماغ میں؟ وہ جو جلدی جلدی آدھی پلیٹ پیٹ میں اتار چکی تھی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب حواس بھی کام کرنے لگے تھے۔ وہاب سوری بائی کہتے کہتے اس نے زبان دانتوں تلے داب لی۔ ابھی تک اسکرین پر اس کی دھوم تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنے گھر میں ہوتی تو قتل ہو چکی ہوتی۔ وہ اتنی بے عزت ہو چکی تھی کہ اب دل چاہ رہا تھا مر ہی جائے۔ آپ نے مجھے بچا کر اچھا نہیں کیا۔ ایسی زندگی سے موت اچھی تھی۔ تم جیسی ناعاقبت اندیشوں کو موت کہاں قبول کرتی ہے؟ اسے بھی اچھے لوگ لے جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ آپ اب مجھے گولی مار دیں پلیز۔ وہ جلدی سے منت سماجت کے لیے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی تو اس نے ٹھوکر سے پیچھے کر دیا۔ ہاں، تاکہ دادی بھی مر جائیں، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے اور تمہیں مارنے والا بھی پھانسی چڑھے۔ خوب واہ واہ ہو۔ اسی کام کے لیے تو تم جیسی بد کردار کو نکاح کر کے لایا ہوں نا گھر۔ اتنی ذلت کے ساتھ مجھ سے جیا نہیں جاتا۔ وہ سسک پڑی۔ یہ جینا ہی تمہاری سزا ہے۔ بڑا عشق زادی بننے کا شوق تھا نا، پھر یہ تو ہوگا ہی۔ کان کھول کر میری بات سن لو۔ امی کا سامنا کم سے کم کیا کرنا اور دادی کا خیال خود رکھنا شروع کر دو۔ میں میڈیسن اور ایکسرسائز کے بارے میں بریف کر دیتا ہوں۔ یہ ساتھ والا روم اپنے اور دادی کے لیے سیٹ کر لو۔ اس نے سر ہلا دیا۔ زندگی عجیب ڈگر پر آ گئی تھی، بکھرے سمندر جیسی۔ ہر وقت وہ نانی، نواسی، سریا کے تانوں تشنوں سے لے کر گالیوں تک کی زد میں رہتی تھی۔ وہ بھی ایک حبس زدہ شام تھی۔ صاف آسمان پرندوں کی پرواز سے محروم تھا جیسے وہ عزت سے محروم تھی۔ نانی کے پرہیزی ہانڈی میں اس نے جوں ہی چمچ چلایا، لاؤں سے سعید صاحب کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہاب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ اس نے بھی چولہا بند کیا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ ابو، پتہ چلا ہے شیخوں نے وہاب کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ ایسے اسے معاف نہیں کریں گے، اب دیکھ لینا۔ اسی دوران وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بائیں کن پٹی پر میڈیکل ٹیپ چپکی تھی۔ آتے ہوئے اس نے آخری بات سن لی تھی۔ کیا دیکھ لیا بھائی؟ مرا تو نہیں، زندہ ہی کھڑا ہوں۔ چلو بیٹا، مر جانا، بیوی کے یاروں کو سزا دلواتے مر جانا۔ سریا بیگم نے آگ اگلی تو وہ دھاڑ اٹھا۔ امی امی کیوں چلا رہے ہو؟ کیا غلط کہا امی نے؟ شہاب نے بھی تیز آواز سے پوچھا۔ شہاب کی شہ پر سریا بیگم مزید شیر ہوئی تھی۔ اس گندگی کی پوٹ اور اس بیماریوں کے گھر نے میرے گھر سے کسی کی جان لے کر ہی ٹلنا ہے۔ ایسی بے شرم ہے، غیرت بھی نہیں آتی۔ پہلے ایسا ہی ظلم اس ظالم عورت نے میرے ساتھ کیا تھا، اب میری اولاد کو بھی نہیں بخشا۔ دیکھ لینا موت کو ترسو گی اماں۔ سریا بیگم روتے روتے بلند آواز سے سامنے کھلے دروازے سے بیڈ پر لیٹے نظر آتے نحیف نژار وجود کو مخاطب کر رہی تھی۔
معاملہ وہاب کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ہمیشہ کی طرح سعید صاحب کی خاموشی سے تنگ آ کر وہ ان کے سامنے آ گیا۔ ایک عورت نہ آپ سے سنبھالی گئی، اس کی بے سروپا باتیں سن سن کر تسلیم کر کر کے آپ نے اسے ذہنی مریضہ بنا دیا۔ ابو نین تارا کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اب اس نے رخ سریا بیگم کی طرف کر لیا۔ اس قدر بوڑھے تھے ابو تو شادی کیوں کی تھی آپ نے؟ اس عورت نے میرے غریب باپ کی دہلیز پکڑ لی تھی، پیسے دے کر خریدا تھا مجھے۔ سب دم بخود تھے، سعید صاحب سمیت۔ وہ ماں بیٹا سوال جواب میں ماضی کی دہلیزیں الاپنے لگے تھے۔ اس عورت نے پہلے اپنے بیٹے کی ٹھیک وقت پر شادی نہ کی، اپنی غرض کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ سریا زہر خند ہو رہی تھی۔ اب بھی دیکھ لو، اپنی بدکردار نواسی میری اولاد کے پلے باندھ دی۔ یہ بڑھیا اپنے بیٹے کی سگی کبھی نہیں رہی۔ وہ بیٹے کی سگی نہیں، آپ شوہر کی نہیں۔ فرق کہاں ہے؟ وہ دبنے والا نہیں تھا۔ تمہارا خاندان ہی گندا ہے وہاب۔ بلیک میلروں کا خون ایسا ہی سفید ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان گندا ہے، آپ کا اچھا ہے؟ شہاب نے اس کا بازو پکڑنا چاہا تو اس نے جھٹکے سے چھڑا لیا۔ اپنے سارے خاندان کو میرے باپ کی کمائی سے پالا ہے آپ نے۔ میرے دادا کی جائیداد سے بہنیں بیاہیں اور ساتھ فضول کی ہمدردی لینے کے لیے ساری زندگی اپنے والدین کو بھی تانے دیتی رہی ہیں، بوڑھے سے شادی کرنے پر۔ یہی پر بس نہیں، میرے بھائیوں کی شادیاں بھی اپنے خاندان میں کی ہیں۔ دادی کی غلطی تھی، کم ظرفوں کے گھر بیٹے کی شادی کر دی، اور ابو کی غلطی یہ ہے کہ ساری زندگی، یہاں تک کہ اب بھی آپ کو ٹوکا نہیں۔ کوئی اور ہوتا تو آپ واپس اپنے اچھے خاندان میں جا چکی ہوتی۔ سعید صاحب نے سریا کو غصے سے کانپتے دیکھ کر بنا ان کے کہے ہی وہاب کے تھپڑ جڑ دیا۔ لاٹھی اور نین تارا کے سہارے چلتے ہوئے اماں ان کے بیچ پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے سریا کی منت سماجت کرتی، وہاب نے پکڑ لیا۔ نہیں دادی، اب اور نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی منت نہیں۔ وہاب، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں کہتی ہوں ابھی نکلو، اور اس گند کی پوٹ کو بھی لے جاؤ، اور اس چلاک بڑھیا کو بھی۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے نکالنے والی؟ میرے باپ کا گھر ہے یہ۔ سعید صاحب، آپ ان کو نکالتے ہیں یا میں جاؤں؟ سریا کی بات پر روز اول کی طرح سعید صاحب من و ان عمل کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تم کیوں جاؤ گی؟ جائے گا تو یہی ناخلف جائے گا، یہ اکیلا نہیں سعید صاحب، یہ دونوں بھی۔ وہ نخوت زدہ برے انداز میں بولی۔